بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الواقعہ بما ترجمہ۔ یہ سورۃ رزق کی کنجی ہے، پوری سنیں اور برکت پائیں۔ ہم لوگ بما ترجمہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی پائیں۔ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تحریر شدہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقعہ ہوگی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، تو وہ بعض کو پست کر دے گی۔ خافضۃ رافعہ، اور بعض کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آوے گا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں والے ہیں کیسے برے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں۔ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور وہ قرب رکھنے والے ہیں۔ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب حورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس سے ان کو دردسر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا۔ وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قیلا سلاما سلاما، اور وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آوے گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں۔ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ کیلے ہوں گے اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کماریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ
سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ ان اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں۔ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ لوگ اس کے قبل دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک و کفر پر اصرار کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جاویں گے۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جاویں گے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جاویں گے ایک متعین تاریخ کے وقت پر۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اے گمراہو جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا غرض ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں پانی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری جگہ تو اور تم جیسے آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ تخم وغیرہ بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو۔ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم اگانے والے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے کہ اب کے تو اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم پر تاوان ہی پڑ گیا۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ بالکل ہی محروم رہ گئے یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گزرا۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس بادل
کو سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تؤرون، اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، سو آپ عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ الْكَرِيمٌ، کہ یہ ایک مکرم قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ فی کتاب مکنون، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سو جس وقت روح حلق تک آپ پہنچتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت تکا کرتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو فی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹاتے ہو اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ وَجَنَّاتُ نَعِيمٍ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص دائنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیق یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ صدق اللہ العظیم، بے شک کلام پاک سچا ہے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر میرے پڑھنے میں اردو ترجمے میں یا عربی میں کوئی بھی زبر زیر پیش کی، کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔